اس کے بعد ایک عمل آقا فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 5 وقت جسے نماز کہتے ہوتی تھی، اور اس کے بعد خلفاء راشدین خلافت کی قائم رہی. اور یہ مسئلہ ایک عمل جو بار بار ہوتا تھا، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ کر پڑ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، اس کی جس میں تضاد اتنا کیوں؟ یہ تضاد نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ نماز کے اندر انسان کی تمام حالت نماز ہی کہلاتی ہیں. میری بات چھوڑیے، نماز پڑھ رہا ہے انسان، وہ اس کی ہر حالت نماز ہے. جو حالت، سجدہ بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، قیام بھی نماز ہے، ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہوا ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی چل رہا ہے، زمین بیٹھا ہوا ہے، یہ سب نماز ہی ہے نا. تو اب یہ دیکھو کہ ایک حالت جس نے دیکھی حضور پاک سے، نے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہاتھ باندھ کے. راوی مستند ہے، ایسی ہے. اس نے کہا میں نے ہاتھ باندھ کے بھی دیکھا، مستند ہوگا. اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ یہ پاسٹ ہے نا، روایت سے آ رہا ہے، اور دونوں معتبر لوگ ہیں. کیا ایسا ہاتھ باندھ کے وہ بھی صحیح، ہاتھ باندھو صحیح ہے، ہاتھ چھوڑو صحیح ہے. مطلب دونوں حالتیں دیکھی گئی ہیں. مدعا ہے اس کا عبادت میں جانا. یہ فرق جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، تضاد نہیں ہے، اس میں فرق ہے. اور اگر آپ کے اندر عبادت کردار یا عبادت عمل آ جائے تو پھر ایک گروہ کے ساتھ چلتے جیسے ہی ہے. یہ فرق نہیں ہے، اس کے اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ہے. دیکھنے والوں نے ایسے دیکھا دونوں حالتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہوگا. اس پہ کوئی حکم نہیں ہوا کہ اس کو ہاتھ باندھو یا ہاتھ چھوڑو، بس اس کو نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے. اب چونکہ آپ پاسٹ میں جا رہے ہو، لازم بات ہے کسی روایت کے ذریعے جاؤ گے، کسی سند کے ذریعے جاؤ گے. پاسٹ تو مشاہدہ نہیں ہے نا. آپ کو کسی نے کہا کہ ایسے ہاتھ باندھ کے روایت ہے، آپ باندھ دو، اور جو کھولا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ بھی ٹھیک ہے. آمین کوئی بواز بلند کہہ رہا ہے کہنے دو، کوئی بواز بلند نہیں کہتا اس کو نہ کہتے. جب آپ کے پاس ایک قوم ہو جائے، ایک خلیفۃ المسلمین ہو جائے، وہ جس طرح امر کرے چلنے دو. بہرحال یہ ملت اسلامیہ میں چلا تراویح جو ہے وہ تعداد کے حساب سے چلی آ رہی. کہ دونوں روایتیں ہیں، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، چلنے دو. ہاں 40 چلنے دو. مطلب یہ فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اب تو نہ ماننے کی طرف فرق دیکھو نا. ماننے میں فرق جو ہے نا، اس کو ہے کہ بابات بلند ذکر کر رہے ہو اللہ کا، خفی ذکر کر رہے ہو، دونوں حالتیں صحیح. وہ ایک ضد کرنے کے لیے دونوں حالتیں کافی ہیں لڑائی کے لیے. ایک آدمی جلی ذکر کر رہا تو لوگ نہیں زور سے کر رہے، دوسرے سے کہا کہ اللہ تیرا گم ہو گیا، زور سے پکار رہا ہے، تیرے پاس ہی ہے، ایسا بول، دور کے ہی رہتا ہے، آواز دے رہے ہیں. دونوں حالتیں صحیح ہیں، سنسیرٹی کی بات ہے. اور جو دیکھنے والا ہے اس کو جو جھگڑا نظر آئے گا، اور جو کرنے والا ہے اس کو دونوں حالتیں صحیح نظر آئے گا. آپ کرنے والے بنو نا، ہاتھ کھول کے چلو، ہاتھ باندھ کے چلو. بھائی دیکھو گے تو پھر تضاد نظر آئے گا، کرو گے تو تضاد ہی نہیں ہے. دیکھنے والے کو بڑی تضاد نظر آتا ہے مسلمانوں میں، اور کرنے والے کے تضاد کو نہیں ہے. مطلب کہ دونوں حالتیں ٹھیک ہے. شیعہ جو ہے یہ کافر ہوتا ہے، سنی کافر ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. کوئی کافر کفر نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یا سنسیئر ہوتا ہے یا انسنسیئر ہوتا ہے. انسنسیئر جو ہے نا وہ بڑا ہی جھوٹا ہے، اور سنسیئر آدمی جو ہے مخلص آدمی بڑا ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ یا وہ تلفظ کی بھی خاص ماں نہیں ہے. جیسے آپ کے تلفظ ٹوٹے پوٹے سنسیئرلی ادا کرو. آپ تلفظ اگر نکالو الگ سے، پتہ نہیں آپ پنجابی لوگ ہو، وہ آپ عربی کو صحیح بول سکو گے. عربی لفظ عربی لفظ ہے،
وہاں سے بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ تو اس لیے پھر ذرا تھوڑی سی رعایت کرو اپنے ساتھ، ہلاکت میں نہیں ڈالو اپنے آپ کو. یہ تضاد کا نظر آئے گا، یہ تضاد ہے. پھر نظر آئے گی یہ جھوٹا آدمی بھی ہے، نماز ہی ادا کر رہا ہے. پھر میں نے نماز ادا کرنے کیا، وہاں جوتا ہی چوری ہو گیا. وہاں اچھے لوگ نہیں ہوتے، میں چھوڑ دے گا نماز. یعنی کہ نماز چھوڑنے سے پہلے کہ یہ سارے فارمولے ضروری ہیں کہ پہلے تضاد دیکھو، پھر فرق دیکھو، پھر کچھ اپنی طبیعت کی ناسازی دیکھو، پھر نمازیوں کا غلط بیہیویئر دیکھو، پھر کوئی نقصان ہوتا ہوا دیکھو، پھر وہ کیا مسجد کیا ہے، پھر اس کو پھر دیکھو، پھر آخر جو ہے نا گمراہ ہو کے پھر مر جاؤ. دیکھو ٹھیک ہے لگے رہو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، نماز کھول کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، زمین دوز ہو کے پڑھو، جیسے اس تک قائم کرو. ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ. جیسا آمین بواز بلند کہنا کہو، آستہ کہنا کہو، بولے کہو جو مرضی کہو، پڑھو سی نا. تو یہ سوالات جو ہے نا یہ گمراہی سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کو نہ پیدا ہونے دیا کرو. جنگ جمل کیا تھا؟ اب شروع ہو گئے کاروبار. وہاں سے کاروبار چلتے چلتے جو ہے نا کیا ہے، تم یزیدی لوگ ہو، ہم حسینی لوگ، نہ تم نے یزید کو دیکھا نہ تم نے حسین تم اس کے قافلے میں تھے کہ ہم کس قافلے میں تھے. اس لیے اس بات کو رہنے دو، یہ تاریخ کا واقعہ تاریخ کے حوالے کر دو. آج دیکھو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، قرآن پاک کو مانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اور مسلمانوں کو کوئی عبادت ہونی چاہیے. 3 نمازیں کر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتا نہیں جی یہ کاروبار نہیں چلتا. پنجابی میں نماز ادا کر لیں، کہتا نہیں وہ نہیں ٹھیک چلتا. جیسے ہے ویسے چل رہے تھے. کہتا میں تو ہاتھ مار کے کچھ ہاتھ مار کے تجھے کیا فرق پڑا، خدا نزدیک نہ رہا، ہاتھ کھولنے والے کا کھولنا دور ہو گیا. یہ سارے خلوص کی باتیں ہیں. کچھ لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے جیسے مکڑ ہوتے، مطلب بڑے ہی رو کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے نقلی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب اور طرح سے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے آدمی گزر گیا دوسرا. اس نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، یہ تم آگے سے گزر گئے ہو، یہ کیا واقعہ ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو یا تم کیا کرتے ہو. نمازی کے آگے سے آدمی کو جائے تو نماز پڑھ رہا تھا کہ تم مجھے دیکھ رہا تھا. مدعا یہ کہ اگر مجنو جو ہے لالا کو دیکھ رہا ہو تو ذبح ہو جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون تھا کون نہیں تھا. اللہ کی طرف محبوبیت کے ساتھ چلو. یہ اس کا کاروبار ہے کہ ہاتھ بندھوائے گا تو یا کھلوائے گا، یہ وہ جو چاہے گا کرے گا. آپ دیکھو کہ آپ کیا ہاتھ باندھتے ہو کہ کھولتے ہو، بولو آپ کیا کرتے ہو؟ اور باندھے رکھو. ہاتھ باندھنے والا زیادہ تابے دار ہوتا ہے کہ کھولنے والا تابے دار ہوتا ہے؟ تابے دار ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھٹنے کے بل بیٹھا ہے کسی آدمی کے پاس، ادب جی حضور آپ حکم فرماؤ، تو وہ اندر سے گستاخ ہوتا ہے. یہ کبھی کسی جماعتوں کو دیکھا، سیاسی جماعتوں کو، نمبر 2 ہمیشہ باغی ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر. اچھا ایک سیاسی جماعت ہوئی نا، سیاسی جماعت جو دیکھو بہت اچھی جماعت ہے، سیاسی جماعت، نام نہیں لینا چاہیے. آپ کو بتائیے کہ عام طور پر سیاسی جماعتوں کے اندر تابع دار لوگ جو نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 1 تو ہوتا ہے لیڈر، سپاہ سالار جماعت اسلامی کا مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے درجات میں اضافہ دعا کرے، ٹھیک ہے. اور ان کے جو نمبر 2 تھے، 3-4 دور آئے، 3-4 دوروں میں نمبر 2 ہمیشہ ہی باغی نکلا. مقصد یہ کہ یہ میاں صاحب جو تھے مطلب یہ ادھر کمزور تھے، اس لیے باغی تو ضرورت نہیں ہوئی ہے. ادا کے اسرار کے دلیر آدمی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ کرتے ہی رہے. مطلب وہ کہا کہ دیکھو اب نمبر تم نے مان لیا مودودی کو اور مودودی صاحب کو، جب مان لیا تو پھر وہ جو حکم دیتا ہے کرتے چلے جاؤ. تسلیم کے بعد تردید کرنے والا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو تسلیم کر چکا ہے. میں تو نہیں مودودی صاحب کو مانتا، لیکن میں جتنا مانتا ہوں میں نے اس میں فرق نہیں کیا. میں ان کو میں اپنی پہلے دن سے جو مانتا وہی آج تک مانتا تھا. کیا بس ٹھیک ہے مخلصین میں نام رکھو ان کا. اب تم نے تو اس کو لیڈر مانا اور دوسرے کا نام لے لو، امین اعظم صاحب اسلائی کا نام لے لو. سب سے بڑا نام جو ہے نا اس کا نیازی کرو. کیا نام اس کا تھا؟ الحمدللہ کوثر نیازی. جتنے کوثر نیازی شاخ پہ بیٹھ جائے وہ شاخ ہمیشہ برباد ہوئی. ہمیشہ جو ہے نا ابا جان کہتے تھے ان کو. ایک اور ابا جان کہنے والا تھا، ایوب صاحب نہیں ہوتے تھے بادشاہ سلامت،
آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ ہوتے تھے ابھی یاد ہے آپ کو؟ تو میرا یاداشت کمزور ہو گئی ہے. اچھا اس کو جناب ایوب صاحب کے زمانے میں ایک آدمی فارن منسٹر ہوتے تھے وہ اسے ڈیڈی کہتے تھے. اب ڈیڈی تو ابا جان ہوتے ہیں نا اس کو ڈیڈی کہتے تھے. پھر جب وہ فارن منسٹر بادشاہ بنا نا اس نے ایوب صاحب کو مطلب ٹھوکر ماری بوٹ کی ٹھوک. اور پھر سزا میں دیکھ لو کہ کیا سزا محسن کے ساتھ اب بے وفائی کرنے والا برباد. محسن تم نے مان لیا اس کو اور پھر اس کے ساتھ مطلب ایک کار صاحب ہوتے تھے آپ ہمارے سارے کے اچھے دوست سب کے ملنے والے ہوں گے نا مطلب وہ اس کو کہتے تھے کہ میں نے سیاست سیکھ کیا ہے اس مرد مجاز سے سیکھ کیا ہے بھٹو صاحب سے سیکھ کیا ہے اور یہی ایک انسان ہے. لڑائی تیسرے درجے کی وہ جیل میں ہے وہ اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی کرتے وہ اپنے دار پانی سے رخصت ہو کے جنت میں پہنچ گئے. چلو جنت میں سارے جانے دو تو یہ مطلب اس کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ قید میں ہو گئے. وہ ہمارے اپنے دوست تیسرا دوست چوتھا دوست یعنی کہ جتنے بھی نمبر 2 3 4 5 سب باغی کے باغی نکلے. یہ کیا تھا یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کب اس کی آنکھ بند ہو. جو لوگ امبیشن کے لیے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ذاتی غرض کے لیے کسی کی اطاعت میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نامراد ہوتے ہیں. اور یہ پھر دین کے اندر ایسی بات ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے داخل ہوئے وہ ہمیشہ رہے اور کبھی باغی نہ رہے. مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ آپ نے ایسا سمجھو یا نہ سمجھو ایک اسم ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. لہٰذا اگر درمیان میں پیغمبر اگر پردہ بھی فرما لے تو پھر اللہ پھر قائم ہے ایسا اللہ ہی ہے نا. اس لیے اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے. سنسیرٹی کے اندر کوئی اعتبار کوئی ملوکی نہیں ہے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھو کہ جس آدمی کو دیکھو گے نا اس کا نمبر 2 باغی ہوگا نمبر 2 باغی ہوگا. وجہ کیا ہے کہ خلوص نہیں ہے اخلاص نہیں ہے. اخلاص اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مقصد کے لیے کسی کے ساتھ جا کے شامل ہوتے ہو. مقصد پورا ہو جائے تب بھی چھوڑ دو گے نہیں پورا ہوگا تب بھی چھوڑ دو گے. وہ مقصد تھا میں نے پورا ہو گیا پھر بھاگ لیا اور نہیں ہوا کہتے اب کیا فائدہ مقصد پورا نہیں ہوتا پھر بھی بھاگ لیا. تو لہٰذا وہ لوگ جو اللہ کو کسی کام کی وجہ سے مانتے ہیں کام ہو جائے تب بھی چھوڑ دیں گے کام نہ ہو تب بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کو کام کے لیے نہ مان نہ کرو کہتے کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہ کرے ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے دیکھا جائے گا. وہ کر دے تو کر دے گا نہیں کرے نہیں کرے گا کیا بات ہے. جس پہ خوش ہے اس کو بھی مار دیتا ہے جس پہ ذرا خوش ہے اس کو مار دیتا ہے. پتہ چلا ہمیں اللہ کا اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے کہ راضی ہے چلو تم بھی آ جاؤ نہیں راضی تم بھی آ جاؤ. اللہ کا کام ہے نا ایسے. وہ موسیٰ علیہ میں نے پہلے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ سے کہنے لگے کہ کوئی حکم نامہ آپ کیا کیا جائے. ان کا فرعون سے بات کرو اس کو ڈسپیچ کرو ہماری طرف روانہ کر دو. تو موسیٰ علیہ کہ اس کے بعد پھر کیا کیا جائے تو پھر آپ ہی آ جاؤ کھیل ختم. پہلے اس کو میرے پاس بھیج خود ہی آ جائے تو آپ نے ماننے والا ہے نا اس کو خود ہی پیدل چل کے آ جائے اس کو بھیج ہمارے پاس. یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی روانہ. کھیل ہی ایسا ہے ستم ہے جور ہے یعنی غضب ہے. میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے. کہانی اتنی ساری ہے جو اللہ کو آپ ذرا دھیان سے مانو. اللہ کے کام اللہ کرے اپنے کام آپ کرو. تم جب اللہ کے طرف سے کام کرنے لگ جاتے ہو غلطی کر جاتے ہو. اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتے ہو اللہ کام شروع کر دیتے ہو. یا اللہ اس کو مار اس کو پندار کر اس کو تباہ کر دے اس کو خوشحال بنا دے اس کو امیر کر دے اس کو غریب کر دے. لو وہ تمہارے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ان کو فرما کر کیا کروں. یہ اپنی طرف سے اس کو مطلب ٹیلی کمیونیکیشن کرتا رہتا ہے. ڈکٹیشن کے مقام پر خود نہیں ہوتا دیتا ہے. اس لیے دعا کرو کہ آپ دعا نہ کیا کرو. کیا دعا کرو دعا کی ضرورت کو نہیں ہے کیونکہ دعا تم مجھے ڈکٹیشن دیتے ہو. دعا ہوتی ہے اگر تو اللہ جانتا ہے تو کہنے کی ضرورت کو نہیں جانتا تو کہنا کس کو ہے تم نے. اس لیے غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. تو تیرا حال جب ظاہر ہے تو کیا کہتے جا رہے ہو. اب بار بار اچھا ہوتے ہیں مولوی یکڑ باز پتہ کیا کرتے ہیں سب لوگوں کی جن لوگوں نے بیماری کے لیے دعا کیا ہے اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کرے. نہیں ایسے مطلب اونچی دعا مانگتے ہیں یعنی کمزور ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے. یہ اسی کہہ رہا ہے اللہ سے نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ اس کے حالات درست کرے وہ خوش ہو جائے گا بندہ.
حالات تو اللہ نہیں کرنے ہیں، یہ اس کو مطلب اعلان کرتا جا رہا ہے. تو دعاؤں کو ایسے ماننا کہ لوگوں کی تسلی ہو جائے، یہ جھوٹ ہے. دعا تسلی کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اپنے آپ سے گمراہی کا سہارا بننے کے لیے کام تو کرتا نہیں ہے. جو اللہ تنخواہ پڑی ہوئی ہو مہینے کے بغیر میں کام تو کہتا نہیں ہوں، نہ دفتر جائے، نہ کام کرے، نہ دکان اٹینڈ کرے، نہ اپنے کاروبار کی صحت کرے، اور اللہ تعالیٰ بندے میں اس کے کاروبار درست کرتا جائے. یہ مسلمان کے اندر ذاتی کی بات ہے کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ تو کافر کے پاس بھی ہے، نہ ماننے والے کے پاس بھی ہے. وہ بھی اپنے کارخانے کو چلاتے جا رہے ہیں، اور تم دعائیں کرتے جاؤ اور تمیزوں پہ چلاؤ کاروبار. کدھر کارخانہ بند ہو گیا، تمیز نمبر 4 لگا دو، آپ کارخانہ چل پڑے گا. کیسے چل پڑے گا؟ مستری بلاؤ، کارخانہ ٹھیک کرو، کوئی واقعات درست کرو، کوئی انٹرنیشنل کوئی انجینئر بلاؤ، اور تم کہتے ہیں جی آپ دعا کرو کارخانہ چل پڑے. اور دعا کرنے والے کب کا کارخانہ ہوتا ہے پتہ کو مکانے کا کوئی. ایک آدمی دعا کی، اچھا اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہ بنا دے. سننے والے کہا یہ تو بادشاہ بنے گے، تم اس کے کیا بنو گے؟ تم اس کے وزیر بنو گے، بتات بنو گے، اس کی رعایا بنو گی، کیا دعا کرتے جا رہے ہو تم؟ اس پر قادر الکلامی کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے کام اللہ پر چھوڑ دو. ہاتھ باندھنے والوں کو اللہ کے روبرو رہنے دو، ہاتھ اللہ چھوڑ کے چلنے والوں کو اللہ کے روبرو رہنے دو. شیعہ کو اپنی عاقبت کے حوالے کرو، اور سنی اپنی عاقبت کا انتظام کرے. آپس میں کچھ جھگڑتے ہو، کوئی اللہ کے حوالے سے شیعہ شیعہ ہے، سنی سنی ہے، یہی ہے. اللہ جانے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، تم اپنا کاروبار کرتے جاؤ. تجھ کو پڑھائی کیا پڑی؟ اپنی نویڑ تم اپنا پتہ نہیں ہوتا، اور تھوڑی 2 دن میں بات کرتا کہتے تو کون ہے؟ تو کل نماز پہ نہیں آیا تھا؟ کہتے میں نہیں آیا تھا. کہتے تم مارے جاؤ تو بھاگے جاؤ، اللہ تمہیں مطلب اتباع کر. اس کی نہ حالات کا پتہ، نہ اس کے خیالات کا پتہ، نہ اس کے واقعات کا پتہ. وہ بیچارہ اسپتال جاتا ہے، اس وقت اسپتال کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تم اس کے بعد مطلب اس کے اوپر نماز نافذ کرتے جاؤ. اس کی مدد نہ کرنا بھائی کی، بس بھائی کو فتویٰ دینا، مدد نہ دینا. تو یہ ہے تمہاری حالت کہ تم اس کی مدد نہیں کرتے ہو، فتویٰ ہی دیتے جاتے ہو. اس لیے یہ جو ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت، اب پھر وہ ہوتے ہیں دیوبندی حضرات، پھر جو ہوتے ہیں وہ اہل قرآن، پھر اہل حدیث، پھر اہل فقہ، پھر اہل خیال، پھر اہل حسن خیال، ساری ٹھیک ہے جب تک نیت صاف ہے. بلکہ کہتے ہیں اب یہ بات کہنے والی نہیں ہے کہ اچھا مومن بہت اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر اچھا کافر ہو نا وہ بھی کم بے ایمان ہوگا. کافر کہتے کافر اچھے نہ رہے اس لیے مومن بھی اچھے نہ رہے. جب اچھا طاقتور کافر تھا مومن طاقتور ہوا کرتے. کافر بھی اچھے ہوتے تھے، مومن بھی اچھے. وہ آپ کے سامنے واقعہ ہے صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کا. کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ایک مسلمان جرنیل ہوتا ہوگا، اس کو کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہو. اس کا جو دشمن تھا رچرڈ، وہ بیمار ہو، عیسائی، اس لیبی جنگوں کا واقعہ ہے. عیسائی بیمار ہو گیا، کہتے بادشاہ بیمار ہو گیا. اچھا کہتے ہیں دیکھتے ہیں، کہتے زخم لگا، بیمار ہو گیا. اس صلاح الدین ایوبی نے کیا کام کیا کہ بیش بدل کے حکیم کا اس کے پاس چلا گیا، اس کا علاج کیا. وہ کہیں سے پہچان گیا کہتے ہیں یہ کیا تیرے بغیر لطف دیتا لڑائی کا، تو ٹھیک ہو پھر لڑائی کریں. تو بات اتنی ہے کہ تم اس کو دعا سے مارو دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے گھر جا کے جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے. کیڑے نہیں پڑتے، اپنی توپ کو طاقتور بناتے. اس لیے یہ نہیں کرو طاقتور، اس کو بھی رہنے دو، دشمن کو جتنا طاقتور ہوگا تم اتنے طاقتور ہوگے. تو اس لیے تم دھیان کرو کہ مومنوں کو جو ہے نا یہ نکاح سے نکالا کرو. تو بڑا بنا ہوا ہے ایسے باتیں پہ نشان ہے، میں جانتا ہوں، تو جانتا بھائی نشان جانے اللہ جانے، تو کون ہے؟ ایسے ہی کے لیے اب اس سے تسکین ہو رہی ہے اپنی گمراہی کی. سارے نکلی لکھے گئے، سب لوگ گمراہ مولوی شریف بنے گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کو کور کر رہے ہیں. اس لیے تو بالکل کسی کے معاملے میں دخل نہ دینا، اپنی مہربانی کرو اپنے آپ پر، اپنے معاملات میں دخل دینا. آپ کا حال کیا ہے؟ باطن اس کا نہ دیکھ، اپنا باطن دیکھ کہ تو اس کے جی میں کیا آئی ہے. میں ٹھیک آدمی نہیں ہے، تیرے اندر کیا ہو رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دیکھو، اور دن میں ایک دفعہ ہاتھ باندھ کے پڑھا کرو نماز، ایک دفعہ ہاتھ کھول کے پڑھا کرو. اچھا تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے، وہ بھی صحیح ہو جائے. اب پڑھا کرو لطف کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو کہ یا اللہ مطلب مہربانی فرما، جیسے بھی ہے تیرے جس بندے ہیں ٹھیک ہے، دونوں صحیح. اس لیے ان کو فرق نے کہا کہ پہلے بڑا فرق ہوا پڑا ہے کہ کانفرنس جو ہے مطلب میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو
کہ اللہ کے نام پر جھگڑا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھگڑا، اور صحابہ کرام کے نام پر جھگڑا، اور یا اللہ کے نام پر جھگڑا، کہتے تم قادری لوگ ہوتے ہو. چشتی کا کیا بات ہے جو تھوڑے بے وقوف ہے. چشتی قادری ہوتا تھا کہ تمہیں محبت سکھائے. تم نہ چشتی ہو نہ قادری ہو، تم جھگڑالوی ہو. یہ تمہارا عقیدہ ہے، اس لیے تم بچو اس بات سے، سنسیئر ہو جاؤ، بس دیٹس آل. یہی ایک عقیدہ ہے اسلام. یہ مذہب جو ہے، دین جو ہے، یہ بہت اچھا ہے. کن کے لیے؟ اچھوں کے لیے. کہ بروں کو تو یہ راس نہیں آ سکتا، تو ڈنڈی مار کو تو یہ دین نہیں راس آئے گا، اور وہ تو اس کو بھی خراب کر دے گا. تمہارے یہاں ہوا یہ کہ جن لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی ہے وہ تم نے سربراہ بنا دی، اور اصلاح یافتہ جو ہے انہیں کو خانقاہ پہ بیٹھتے، ایک طرف چلے گئے، ایک طرف چلے گئے، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا. اب بادشاہ اسلامہ جو ہے اسلام بولتے ہیں اور بعض اسلامیہ کرتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ صرف اسلام کے نام پر جیتے ہو، کرتے ہو، اور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے، اور پیسہ دین سے تمہیں مل نہیں رہا. کوئی ایسا کنواں نکلنا چاہیے تیل کا جو صرف دین کے نام پہ نکلے، اور یہ نہیں مل رہا. اب دیکھو، سنا یہ ہے میں نے کہ تیل دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کے بھائی ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہے، اور تیل کے ان کے بڑے چشمے ہیں. یہ بھی میں نے سنا ہے. دونوں مسلمان نہیں. مجھے وہ تمہارے تیل کو ہم کیا کریں کہ ادھر ہمارے گھر میں مطلب بتی دیا کو نہیں ہے. یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے کہ مسلمان ملک جو ہے وہ غریب ہے، اور وہ مسلمان ملک جو ہے نا گولڈ ہے، بلیک گولڈ، تیل ہی تیل ہے، چشمے سر چشمے، اللہ ان کو ان کے تیل کے چشمے میں غرق کرے. اور جو مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، یہودیوں کی مدد کرتے ہیں. تیل کا کون خریدار ہے اربوں کے تیل کا؟ یہودی. اور یہودیوں کے ٹینکوں میں ان کا تیل جلتا ہے، مسلمانوں کے دیے میں نہیں جلتا. بات کہنے والی نہیں ہے، اللہ خود ہی مطلب کرے انصاف. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدد شدت کون ہی ہوتی ہے؟ اب اس ملک میں آپ دیکھ لو کہ مسلمان ہی سارے امیر ہے، مسلمان ہی غریب ہے. کسی کو کسی پر کوئی نہ ترس آتا ہے نہ حیات ہے. مسلمان ڈاکٹر ہے، مسلمان مریض ہے، اور کہتا مریض جو ہے نا، غریب کو مریض نہیں ہونا چاہیے. اتنا بے حیا ڈاکٹر یہاں پر. غریب مریض ہو گیا تو برباد ہو جائے. اس لیے غریبوں کو یہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا. یہ ڈاکٹر آپ کی بات نہیں کر رہے. میرا مطلب ہے کہ ایسے ایسے بے حیا واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ آپ چھوڑ دو اس کسی کو. سنسیئر ہو جاؤ، اور یہ سمجھو کہ یہ وقت جو ہے نا، اب کون سا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے. خالی فیسوں کا واقعہ نہیں ہے، کچھ اخلاق بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، بھائی چارہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے فتویٰ یہ ہے، ہاتھ باندھو یا ہاتھ چھوڑو، سب ٹھیک. ہر روز ایک نماز پڑھا کرو، ہاتھ باندھ کے ایک کھول کے پڑھا کرو. اچھا، ایک دفعہ زور سے پڑھا کرو یا رسول اللہ، ایک دفعہ پڑھا کرو یا دونوں ٹھیک. کچھ کرو تو سنسیئر ہو جاؤ. یہ فتوے نہ دیا کرو. سب ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، سب ٹھیک. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اس وقت کہ جب وہ بلاتے ہو ریگن کو، اور بلاتے ہو گروپ چوک کو، بلاتے ہو ان کو، یہ اپنے مددگار بلاتے ہو، شمکوف کو بلاتے ہو. یہ ہے شرک. کیا تم نے اپنے آپ کو فروغ بنا دیا اصلاح کے ساتھ، مارتا جا رہا ہے بھائی بھائی کو. اور اگر یا رسول اللہ کا یام کیا بدے شرک ہے؟ شرک تو یہ ہے کہ تم پستول لے کے بھائی کو مارنے جا رہے ہو، اور آدھے ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس لیے آپ کے جواب یہی ہے. سب ٹھیک ہے.